یہ ٹائمنگ اس لیے بھی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم دنیا کے معاملات ہیں، خاص طور پہ غزہ کے سلسلے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اناؤنسمنٹس ہیں، اس میں 2-3 بڑے ملک ہیں جو کہ کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ترکی کے ساتھ جو ہماری بہت کلوز کوآپریشن ہو سکتی ہے وہ ڈیفنس فیئر میں ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے ہیں۔ دورے کے دوران 24 اہم معاہدے پر بات کی اور دستخط ہوئے ہیں۔ صدر اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ جی ہاں، مختلف معاہدوں پر اور ایم او یوز پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر رجب طیب اردوان نے پاک ترک اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کی اور پاکستان ترک بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کا بھی اس موقع پر انعقاد ہوا، جس میں دونوں اطراف کے سرکردہ سرمایہ کار کمپنیز اور کاروباری افراد شریک تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم بڑھا کر $5 ارب کی سطح پر لانے پر اتفاق کیا گیا۔ ترک صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ اقتصادی راہداری منصوبہ تجارت کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہے۔ ترک صدر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ دونوں ملک مل کر آزاد فلسطینی ریاست کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے، ترک سرمایہ کاروں کو سہولتیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد مذموم مقاصد کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان قبرص کے معاملے پر ترکیہ کی حمایت کرتا رہے گا۔ ترک صدر طیب اردوان اس دورے مکمل کر کے دوبارہ روانہ واپس ہو گئے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کو نور خان ایئر بیس پر رخصت کیا ہے اور ترک صدر اور خاتون اول کو دورے کی جو تصویری البم ہے وہ پیش کی ہے۔ ترک صدر کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، مستقبل میں اس کے کتنے پازیٹیو اثرات دیکھنے کو ملیں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ سر، آپ کو شو میں ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ ترک صدر طیب اردوان اپنا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے ہیں، کتنا کامیاب دورہ تھا؟ انہوں نے پاکستان میں بڑی اہم ملاقاتیں کی، کتنی اہمیت کا حامل یہ دورہ تھا اور اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے تناظر؟ صدر اردوان کی پاکستان کی وزٹ بڑی ایک ویلکم وزٹ ہے، اس کا تمام پاکستانی خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نئی اور انہونی چیز نہیں ہے۔ دونوں ممالک میں ہائی لیول وزٹس جو ہیں یہ بہت ایک پرانی روایت ہے، پرانی چیز ہے۔ ابھی صدر زرداری بھی ان کا چھوٹی ان کا سٹاپ اوور تھا ترکی میں، تو صدر اردوان سے ان کی وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن یہ ٹائمنگ اس لیے بھی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم دنیا کے معاملات ہیں، خاص طور پہ غزہ کے سلسلے میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اناؤنسمنٹس ہیں، اس میں 2-3 بڑے ملک ہیں جو کہ کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انڈونیزیا ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، سعودی عربیہ تو بہرحال ہے جی، اور مصر کا ایک بہت اہم رول ہے، لیکن اس کی وجہ یہ میں نے آخر میں نام لیا، وہ ایک لحاظ سے تو سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو اسرائیل کا جو ہمسایہ ہے وہ تو مصر ہے، باقی ملک تو نہیں جن کا میں نے نام لیا، لیکن ان کی کیمپ ڈیوڈ میں ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اسی لیے وہ زیادہ ابھی تک نہیں کوئی ایکٹیو نظر آئے۔ ہاں، اب وہ نظر آ رہے ہیں، جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب سے اعلان کیا ہے کہ جی اردن اور ایجپٹ مصر جائیں گے، یہاں کے جو حماس میں فلسطینی ہیں، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن یہ جو حالات ہیں اس میں بہرحال یہ 2 ملک تو بہت کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ انہی کے بارے میں کہا گیا کہ ریفیوجیز یہ لیں حماس سے، لیکن جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے یہ ویسے بہت اہم اسلامی دنیا کے ملک ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ خورشید صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ترک صدر کے دورے کے معاشی اثرات کیا ہوں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معاشی بحالی اور استحکام کا ہے۔ طور پر اتنی نہیں پروگریس ہوئی جتنی توقع تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول کالج میں ہی پڑھتا تھا اس وقت سے یہ خواہش تھی
ہمارے جو ارلیئر جنریشن تھی پاکستان بننے کے بعد کہ ترکی پاکستان ایران کے خاص نوعیت کے تعلقات ہوں، اور RCD بھی بنی تھی، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، لیکن اس میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی ٹریڈ کی۔ ٹریڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر تو جب تک آپ کی بہت زیادہ ایک اکانومی ڈیولپ نہ ہو جائے اور ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو، پھر تو آپ ہر جگہ پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور امپورٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو جو امیجیٹ نیبرز ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ترکی کے ساتھ جو ہماری بہت کلوز کوآپریشن ہو سکتی ہے وہ ڈیفنس اسفیئر میں ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ بھی تھا اور ہم نے اس وقت F-16 کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے خود پریزیڈنٹ بش سے بات کی تھی F-16 کے بارے میں، تو اس کی جو اپ گریڈیشن ہے، نئے تو ہم نے خریدے تھے، وہ بھی ترکی نے اس میں ایک اہم رول ادا کیا تھا، کیونکہ ترکی کے پاس بھی F-16 تھے، تو اس کی اپ گریڈیشن میں ترکی نے ہماری مدد کی تھی۔ ویسے یہ جو دونوں ملک ہیں، ان کی جو ملٹری فورسز ہیں، ان کی بہت شاید اگر میں یہ کہہ دوں کہ اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ دو مضبوط فوجیں ہیں، وہ ہوں گی پاکستان کی، ترکی کی، بہرحال مصر کی ہے، جی، اور کچھ اور ملک بھی ہوں گے، لیکن یہ تو بہت جو ہے نا پرانی فائٹنگ فورسز اس لیے مشہور ہے کیونکہ انہوں نے کولڈ وار میں بھی امریکہ کی حلیف تھے، اور جہاں تک فلسطین کا مسئلہ ہے اس پر یہ پہلے دن سے ان میں ہم آہنگی ہے۔ بالکل سر، جو معاشی صورتحال ہے دونوں ممالک کے درمیان اور جو تجارت کو، ٹریڈ کو بڑھانے کی بات ہے، اس پر تو آپ نے کمنٹ کیا۔ ذرا یہ بھی بتائیے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون کی اگر بات کریں تو اس پر 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں۔ آئندہ 3 سال میں $5 بلین تک معاشی حجم لانے پر اتفاق ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان معاشی حجم جو ہے وہ بڑھ پائے گا؟ اور خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ $5 بلین ان کا ٹریڈ ہونا چاہیے، ناممکنات میں نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو ہمارے جیسے ملک ہیں ان کا ٹریڈ زیادہ وہاں ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہوں، مثلا اگر ہم تیل امپورٹ کریں جو سعودی عرب سے کرتے ہیں، تو ہمارا خود ہی تجارت ان سے بڑھ جاتی ہے، یا چائنا سے تو ساری دنیا آج کل ہر چیز ہی امپورٹ کر رہی ہے، تو ان سے تجارت بڑھی ہوئی ہے۔ ترکی سے میری بڑی خواہش ہے اور پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ کنورجنس کے ایریاز ڈھونڈے جائیں۔ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس اور جو لیڈرز ہیں بزنس اور انڈسٹری کے، ان کو بھی وہ ایڈریس کر رہے ہیں، اور ترکی کی جو ڈیلیگیشن ہے اس میں بھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کافی ایسے لوگ لا رہے ہیں جو کہ تجارت میں انٹرسٹڈ ہے، تو ایک اچھا موقع ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے دونوں ملکوں کا وہ آپس میں دیکھے کہ وہ کہاں کہاں کوآپریٹ کر سکتا ہے۔ آج کل جو زیادہ دنیا میں ترقی ہوتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی لیول پہ ہوتی ہے، تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا جا رہا ہے، اور ترکی کے صدر پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر سے ملیں گے بھی، ان سے ان کا ایڈریس بھی ان کو کریں گے، ان کا خطاب بھی ان کے پروگرام میں شامل ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔